السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیۃ المنافق ثلاث اذا حدث کذب واذا وعد اخلف وَإِذَا اؤْتُمِنَ قَانَ، متفق علیہ۔ وَلَهُمَا مِنْ حَدِيثِ عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما وَإِذَا قَاسَمَ فَجَرَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، عظمت و جلالت اس رب کائنات کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا خالق، مالک اور پالنہار ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے اور آپ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ عزیز طالبات، ڈپلومہ کورس کے اس حدیث کلاس میں پھر ایک بار سے آپ سب لوگوں کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ تو دیکھیے، الحمدللہ ہم بلوغ المرام کی کتاب الجامع جو ہے اس کا آخری باب، اس میں سے ہم حدیثیں پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ برے اخلاق سے روکنے والی حدیثیں جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو ابھی میں نے جو آپ کے سامنے حدیث پیش کی، اس کا خلاصہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، منافق کی نشانیاں تین ہیں، جو یہ ہیں: نمبر 1، جب بھی بولے جھوٹ بولے۔ نمبر 2، جب بھی وعدہ کرے اس کی خلاف ورزی کرے۔ نمبر 3، اور جب بھی اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، جبکہ صحیحین میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں، اور جب بھی جھگڑے گا تو دشنام ترازی کرے گا، یعنی گالی دے گا۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ منافقین کی کچھ علامات ہوتی ہیں جن سے ان کو پہچانا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ چیز جاننا ضروری ہے کہ نفاق کیا ہے۔ 3 یا 4 چیزیں ہیں جن سے بچنا بہت ضروری ہے، لیکن نفاق خود ایک برائی ہے، بلکہ ان تمام برائیوں سے بڑی برائی ہے، اس سے ہر مسلمان کو بچنا چاہیے۔ تو نفاق کیا ہے؟ خصوصاً اس وجہ سے بھی نفاق سے بچنا ضروری ہے کہ قیامت کے دن منافق کا کیا حال ہوگا۔ منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، یعنی سب سے زیادہ ذلت منافقین کے لیے، سب سے زیادہ سخت عذاب منافقین کے لیے ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ اور بھی بڑی برائی ہے، اس سے مسلمان کو بچنا چاہیے، اس لیے کہ نفاق بہت خطرناک چیز ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں واقعی نفاق کیا ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، لغت میں عربی زبان کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو نفاق کہتے ہیں کہ انسان کا ظاہر اس کے باطن کے خلاف ہو۔ انسان کا ظاہر جو دکھائی دیتا ہے اور اس کا باطن جو اندر سے اندر ہے، چھپا ہوا ہے۔ تو انسان جو باہر ہے، باتیں کرتا ہے، عمل کرتا ہے، دکھتا ہے، یہ ظاہر ہے، اور دل میں جو کچھ چھپا ہوا ہے وہ باطن ہے۔ تو انسان کا ظاہر اس کے باطن سے الگ ہو، یا دوسرے الفاظ میں جو لوگوں کے سامنے اس کی حالت ہے، تنہائی کی حالت اس سے مختلف اور اس کے مخالف ہو۔ اگر یہ اختلاف ظاہر میں اسلام ہے، ظاہر میں ایمان ہے،
یعنی دکھنے میں وہ ایمان والا دکھتا ہے لیکن اندر سے دل کے اندر ایمان نہیں ہے، یہ عملی نفاق ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ کی اس قول سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نفاق ظاہر و باطن کے اختلاف کو کہتے ہیں۔ کبھی اختلاف عقیدے کے اعتبار سے ہوتا ہے اور کبھی اختلاف عمل کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ اگر عقیدے کے اعتبار سے نفاق ہو جائے کہ ظاہر میں اسلام اور اندر سے کفر، تو اسلام سے آدمی نکل گیا، بلکہ وہ مسلمان ہی نہیں ہے، اسلام لایا ہی نہیں۔ اور اگر ایسا ہے کہ ظاہر میں اچھا ہے لیکن اندر سے برا ہے، تو اس کا تعلق عقیدے سے نہیں، وہ مسلمان تو ہے لیکن ناقص الایمان ہے، اس کا ایمان کمزور ہے، اس کا ایمان کچا ہے، اس کا نفاق عمل سے جڑا ہوا ہے کہ وہ لوگوں میں تو نیک ہے، اکیلے میں برائیاں کرتا ہے، تو یہ عملی نفاق ہے۔ اس سے آدمی اسلام سے باہر نہیں ہوتا ہے لیکن اس کا اسلام بگڑتا ہے، اس کا ایمان خراب ہو جاتا ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نفاق یا منافق کو اگر ایک عمومی تعریف اس کی دیکھی جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر وہ شخص جو شر کو چھپائے یعنی برائی کو چھپائے اور بھلائی کو، اچھائی کو ظاہر کرے، تو اس اعتبار سے نہ صرف عمل بلکہ بہت کچھ اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو نفاق کہتے ہیں ظاہر میں اچھا ہو یعنی دکھنے میں اچھا ہو اور اندر سے برا ہو۔ لیکن خصوصی معنی کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ وہ نفاق ہے جو اس کا حامل یعنی نفاق والا جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوگا۔ اور یہ نفاق کیا ہے کہ انسان اپنے اندر کے کفر کو چھپائے اور اسلام کو ظاہر کرے۔ کسی مصلحت کی وجہ سے مسلمان ہو گیا، سمجھو کہ مسلمان حکومت ہو گئی تو ڈر کے مارے یہ سوچ کر کے مجھ کو مسلمانوں والے فائدے حاصل نہیں ہوں گے یا مجھ کو خطرہ ہوگا، ایسی صورت میں آدمی دکھنے میں تو اسلام لے آیا لیکن اندر سے کافر کا کافر رہے۔ جیسے منافقین مدینہ میں تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ گئے تو وہاں کچھ ایسے لوگ تھے جو اسلام کو پسند نہیں کرتے تھے، لیکن جب دیکھا کہ اسلام کا غلبہ ہو گیا ہے اور ہم تھوڑے ہی لوگ رہ جائیں گے، تو انہوں نے مجبوراً اسلام قبول کر لیا۔ تو وہ دکھنے میں تو مسلمان تھے لیکن اندر سے اسلام کو پسند نہیں کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں کرتے تھے، قرآن کو پسند نہیں کرتے تھے، تو وہ اسلام کو پسند نہیں کرتے تھے۔ دکھنے میں اسلام تھا، اندر سے کفر تھا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اس دوہرے حال کو بتایا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 14 میں فرماتے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، جب ان کے سرکش ساتھی جو ہیں ان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو بس مسلمانوں سے مذاق کر رہے تھے۔ اپنے دھوکے کو یعنی مسلمانوں کو دھوکہ دے کر لذت لیتے تھے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ کھلے میں تو وہ مسلمان ہیں لیکن اپنی نجی مجالس میں وہ کافر ہیں۔ تو اس طرح کا جو دوہرا رویہ ہے یہ منافقین کا رویہ ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا جو نفاق تھا اعتقادی تھا، یعنی ان کا عقیدہ درست نہیں تھا۔ دنیا میں حق کے واضح ہو جانے کے بعد بھی انسان اس میں شک کرتا ہے تو اس کے شک میں اضافہ ہوتا ہے، اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اخروی سزا یہ ہے کہ آخرت میں اس کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ سورہ البقرہ میں 8 سے 10 تک آپ پڑھتے چلے جائیں، اللہ تعالیٰ نے یہ بات ان کے بارے میں کہی ہے
اب امام القطابی رحمہ اللہ فرماتے ہیں نفاق کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر 1، نفاق کی ایک قسم یہ ہے کہ نفاق والا دین کو ظاہر کرے لیکن کفر کو اپنے اندر چھپائے ہوئے ہے۔ یہ وہ نفاق ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سے لوگ مبتلا تھے۔ اب نفاق کی دوسری قسم یہ ہے کہ انسان دینداری کو تنہائی میں چھوڑے رکھے، نمازیں چھوڑ دے، اکیلے میں گناہ کرے اور گھر کی زندگی میں دیندار نہیں ہے، گالی دیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے اور اسی طرح کی بہت ساری چیزیں کرتا ہے۔ گھر میں دیندار نہیں ہے، لوگوں سے ملاقات کرتا ہے، مسجد میں، بازار میں، یہاں وہاں بہت دیندار ہے، لوگوں کے سامنے تو دیندار بنا پھرتا ہے مگر گھر میں دیندار نہیں ہے۔ علانیہ تو دین کی رعایت کرتا ہے، تنہائی میں دین کا اہتمام نہیں کرتا، تنہائی میں گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ کتنے لوگ اس میں مبتلا ہیں، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس کو بھی نفاق کہتے ہیں۔ تو یہ تھا نفاق کا خلاصہ۔ اب جو اس حدیث میں کہا گیا ہے کہ منافق کی 3 علامتیں ہیں، تو ان 3 منافق کی 3 علامتوں کے بارے میں انشاءاللہ آئندہ درس میں دیکھیں گے کہ یہ 3 علامتیں انسان کے اندر پیدا ہونے سے انسان کیسے منافق کے زمرے میں آ جاتا ہے اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، انشاءاللہ آئندہ درس میں دیکھیں گے۔ تو اب تک ہم نے جو نفاق کا خلاصہ دیکھا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو نفاق کی خصلتوں سے محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔